بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں کون سی 7 غلطی کرتی ہیں جس سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی 7 غلطیوں کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ یہ بات تو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، کسی کے رزق کی وسعت کبھی انسان کو روزی کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے اور بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر، استقامت اور پامردی کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس سے ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی صاحبان مال کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکھ اور چین چھین لیتی ہے۔ چنانچہ سورۃ توبہ کی 55 آیات میں ارشاد ہوتا ہے، ان لوگوں کے مال و دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مریں۔ اب بات کرتی ہیں کہ عورتوں کی ان غلطیوں کے بارے میں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 1، رات کو جھوٹے برتن چھوڑ کر سونے والی عورت۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئی اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا علی، میں بہت پریشان ہوں، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی اور ہر طرف پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، کہیں تو رات کے کھائے ہوئے برتن بغیر صاف کیے تو نہیں سوتی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہاں، میں کبھی کبھار برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رات کو گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ آ کر پورے گھر کا چکر لگاتا ہے، پورے گھر میں گھومتا ہے اور پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے جس گھر میں جھوٹے برتن رکھے ہوں تو وہ ایسے گھر میں روزی تقسیم نہیں کرتا اور وہ فرشتہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، ایسا گھر اللہ تعالیٰ کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ جس گھر میں رات کے جھوٹے برتن رکھے رہتے ہیں تو اسی غلطی کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اے عورت، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں سکون ہو، تمہارے گھر میں برکت ہو، تو کبھی بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو جھوٹا مت چھوڑنا۔ ناظرین، اس کے علاوہ برتن کو جھوٹا چھوڑنے کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ سائنس کا بھی ماننا ہے کہ اگر رات کو گھر میں گندے برتن ہوں تو ان برتنوں میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور رات بھر ان کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، پھر وہی بیکٹیریا طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے برتنوں میں بیماریاں گھر کرنے لگ جاتی ہیں، تو رات کو ہمیشہ کھانے پینے کے برتنوں کو صاف کر کے سونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپ لینا چاہیے، یعنی برتنوں کو کھلا نہ چھوڑو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر رات کو برتن کھلے ہوں گے تو شیطان اس میں تھوکتا ہے، اس لیے ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کھلے برتنوں کو ڈھک دیں۔ نمبر 2، رات کو گھر میں جھاڑو دینا۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگی، یا علی، میرے 3 بچے ہیں اور شوہر ہے، سب کمانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم مفلسی اور پریشانی کے دلدل میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، بس یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
اے عورت، جس گھر میں بد دعا ہو اور اس گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا، یا علی، ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا کرے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، بتاؤ تم اپنے گھر سے صفائی کب کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، یا علی، صفائی کا کوئی وقت مقرر نہیں، بس کبھی صبح، کبھی شام، تو کبھی رات، بس یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، اپنے گھر کی صفائی تم صبح اٹھ کر کیا کرو، رات کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب سورج غائب ہو جاتا ہے تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے، زمین پر رہنے والی مخلوقات گھروں کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہیں اور صبح کا انتظار کرتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی ہیں۔ جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے تو وہ کونے میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہے اور اندھیرے میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور ادھر ادھر پریشانی کی حالت میں پھرتے رہتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں، اور اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تو بس اسی بد دعا سے اس گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور خوشحالی پریشانی میں بدل جاتی ہے اور گھر سے برکت غائب ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، رات دیر تک جاگتے رہنے اور صبح کو دیر سے بیدار ہونے کی خراب عادت اب ہماری طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ ہم کبھی یہ جاننے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ یہ بری عادت ہمیں کیا نقصانات پہنچا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں رات کو دیر تک جاگنا اور صبح کو دیر تک سونے کا رواج بن جائے، اس گھر میں بے برکتی اور رزق کی تنگی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ صبح فجر کی نماز کے بعد فرشتے رزق تقسیم کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور نماز قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کا رزق ان کے گھر میں چھوڑ جاتے ہیں، اور جو لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں تو فرشتے ان کا رزق واپس لے جاتے ہیں۔ گانا سننے اور گانے والی عورت، آج کل یہ رواج بن چکا ہے کہ ہر لڑکا لڑکی سوشل میڈیا ٹک ٹاک پر گانے سنتی ہے اور ساتھ ساتھ خود بھی گاتی ہے۔ آج کل گھروں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، عورتیں موسیقی کی آواز پر کام کر رہی ہوتی ہیں کہ موسیقی تو روح کی غذا ہے، اور اس بات کو بھول جاتی ہے کہ جس گھر میں موسیقی چلتی ہے اللہ ان کی روزی میں تنگی کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، اولاد کو برا بھلا کہنے والی عورت۔ آج کل سب نے دیکھا ہوگا کہ بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں، گھر میں رہ کر بس وہ ماں کو تنگ ہی کرتے ہیں۔ ماں اگر صفائی کر کے جائے تو بچے گندگی پھیلا دیتے ہیں، جس سے ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور بچوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ ماں باپ اولاد کو جلدی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یا برے الفاظ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، یا کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اولاد کو برے الفاظ میں کہیں گے یا کوسیں گے تو ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تنگ کرے گا۔ نمبر 6، جس سے رزق میں کمی آتی ہے وہ یہ کہ نامحرم کو دیکھنا ہے۔ یہ بد نظر کی عادت آج اتنی عام ہو چکی ہے، چاہے آتے جاتے بازار میں دیکھے، گلی میں دیکھے، سکرین کے اوپر دیکھے، سیل فون کے اوپر دیکھے، مرد کو دیکھے یا مرد کی تصویر کو دیکھے، بات ایک ہی ہے۔ تو نامحرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ نمبر 7، قرآن پاک کو بھول جانا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے۔ میرے عزیز دوستو، ایک عالم کو روزی کی تنگی پیش آئی۔ انہوں نے ایک دوست کو خواب میں دیکھا اور اپنے حال کی شکایت کی۔ دوست نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے قرآن مجید کی کوئی سورت یا کوئی آیت یاد کی تھی اور پھر اسے بھلا دیا۔ عالم نے کہا سچ ہے۔ دوست اس پر غصہ ہوا اور کہا پھر سے یاد کرو۔ عالم نے ویسا ہی کیا، روزی کی تنگی جاتی رہی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رزق کی تنگی سے بچائے، ہمیں کشادہ رزق عطا فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔